اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ام حبیبہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے انجام پائی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ رملہ رضی تعالیٰ عنہا کی خوش نصیبی کی انتہا۔ یہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، ان کا نام رملہ تھا اور رکنیت ام حبیبہ تھی۔ وہ اپنے خاوند عبداللہ بن بکش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں۔ خاوند وہاں دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور نصرانی بن گیا اور عیسائیت پر ہی اس کی وفات ہوئی۔ ایک دن ام حبیبہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، خود ہی اس کی تعبیر یہ نکالی کہ رسول اللہ میرے ساتھ شادی کریں گے۔ ام حبیبہ یہ کہتی ہیں، میری عدت ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک دن نجاشی کا پیغامبر میرے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے اجازت دی تو ابرہ نام کی ایک لونڈی اندر داخل ہوئی۔ کہنے لگی کہ بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کر ام حبیبہ کو بتاؤ کہ رسول اکرم نے بادشاہ کو خط لکھا ہے جس میں آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں نے لونڈی سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے شاداب رکھے، تمہیں خیر کی بشارت ہو۔ عرب جب کسی بات سے خوش ہوں تو اس کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یعنی میں نے اپنی طرف سے ہاں کا اظہار کر دیا۔ لونڈی نے مزید بتایا، بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی جانب سے کوئی ولی مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کے امور سر انجام دے۔ چنانچہ میں نے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کیا اور لونڈی برہا کو بشارت دینے کی خوشی میں اپنے ہاتھ سے چاندی کے انگوٹھیاں اور چاندی کے 2 کنگن اتار کر دے دیے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں کی مجلس قائم کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، اما بعد رسول اکرم نے میرے پاس خط بھیجا ہے کہ میں ان کی شادی ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں۔ چنانچہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ کو ان کی طرف سے 400 دینار بطور مہر ادا کرتا ہوں۔ پھر اسی وقت نجاشی نے حاضرین کے سامنے مہر کی یہ رقم ادا کر دی۔ اس کے بعد ام حبیبہ کے وکیل خالد بن سعید نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد حاضرین سے یوں مخاطب ہوا، اما بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو برکت سے نوازے۔ پھر جب مجلس برخاست ہونے لگی تو شاہ حبشہ نے کہا، سب حضرات تشریف رکھیں۔ انبیاء کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ولیمہ کی دعوت منعقد ہوتی ہے۔ چنانچہ نجاشی نے ایک شاندار ولیمے کا اہتمام کیا۔ شادی کے بعد نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسن اللہ کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کو رسول اکرم کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ رسول اکرم سے ام حبیبہ کی محبت اور اخلاص کی ایک واضح دلیل وہ واقعہ ہے جب ان کے والد ابو سفیان حالت کفر میں فتح مکہ سے قبل مدینہ منورہ ان کے گھر آئے۔ بیٹی کے گھر پہنچ کر جب بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے اپنے والد کو رسول اکرم کے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور کہا، یہ رسول اکرم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، لہٰذا آپ بستر رسول پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر بستر لپیٹ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قسمت میں ایسی نیک بیویاں کرے، آمین یا رب العالمین۔